بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں IH وائس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قرآن میں بہت جگہوں پر ذکر آیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑا نبی گزرا ہے۔ دنیا میں جب بت پرستی کا زور تھا، لوگ بتوں کو بناتے اور خود ان کی پوجا کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد بھی بت بناتے تھے اور بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچہ ہی تھا، وہ دیکھتا کہ میرا والد اور دوسرا لوگ خود ہی مٹی اور لکڑی سے بتوں کو بناتے اور پھر ان کو خدا سمجھتے ہیں۔ وہ حیران ہوئے کس طرح بے وقوف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں سے کہتا کہ تم کیوں ان بتوں کو پوجا کرتے ہو؟ یہ تمہیں کوئی نفع نہیں دے سکتا، نہ نقصان دے سکتا ہے۔ مگر وہ جواب دیتا ہے کہ یہ ہمارا باپ اور دادے کا مذہب ہے۔ ایک روز ان لوگوں کا شہر سے باہر کوئی بڑا میلہ ہوا۔ یہ سب لوگ اس میلے میں شریک ہونے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میلے میں نہ گئے۔ ان کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک کے بڑے بت خانے میں گئے اور وہاں کے سب بتوں کو توڑ ڈالا، سوائے ایک سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی جس سے سب بتوں کو توڑا تھا اس کے بڑے بت کے کندھے میں ڈال دیے۔ لوگ جب واپس آئے اور انہوں نے بتوں کا یہ حرکت دیکھی کہ کسی کا سر نہیں ہے اور کسی کا پیر نہیں، تو وہ لوگ بہت غصے ہو گئے۔ یہ حرکت کس کی ہے؟ سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر الزام ڈالا، کیونکہ وہ بتوں کو برا کہتے تھے اور میلے بھی نہیں گئے۔ آخر ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور پوچھنے لگا کہ بتوں کا کس نے توڑا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ مجھ سے پوچھنے کے بجائے اپنے خدا سے کیوں نہیں پوچھتے جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ ان کو کس نے توڑا ہے؟ وہ خود بتا دے گا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، پھر تم اس بیکار خداؤں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر کہا کہ دیکھو، کلہاڑی بڑے بت کے کندھے پر رکھی ہے، یہ کام اس کا معلوم ہوتا ہے، اس سے پوچھو۔ یہ لوگ بہت ناراض ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باپ کو شکایت اور گلہ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بھی سمجھایا اور بت پرستی سے منع کیا اور عرض کیا کہ اے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر خدا کا کوئی عذاب نازل نہ ہو۔ اس پر ان کے باپ بہت سخت ناراض ہوا اور کہا کہ آئندہ تو نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی تو میں تم کو سنسار کر دوں گا، اور کہا کہ تم میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے چلے جاؤ۔ آپ نے باپ کو سلام کیا اور کہا کہ میں چلا جاتا ہوں، لیکن تمہارے مغفرت کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔